سوڈانی درویش کا نمودار ہونا۔ بجلی جس طرح ادھر چمکی ادھر غائب ہوتی ہے، اسے بے قراری کا نام دیا گیا ہے۔ جنت کی جانب سے ایک خوشبو آئی اور اس مصری درویش کی روح ظاہر ہوئی۔ اس کے سوز سے سیپی میں موتی پگھل کے رہ گئے۔ درویش مہندی سوڈانی نے کچس خبیث سے مخاطب ہو کے کہا، اے کچس، اگر تو صاحب بصیرت ہے تو ایک درویش کی خاک کا انتقام دیکھ۔ تو نے میری قبر کھود کر میری لاش کو رسوا کیا، لیکن تو عبرتناک موت مرا اور تجھے قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ آسمان نے تیرے جسم کو قبر بھی نہ دی، تیری قبر شور سمندر ہی میں بنی۔ تو سمندر میں ڈوب کر مرا اور تیری لاش کو ذرا سی زمین بھی نصیب نہ ہوئی، بلکہ جیسے سمندر میں مگرمچھوں نے کھا لیا۔ تو اپنے سینے میں وہ سوز پیدا کرو جو کبھی پہلے تھا لیکن تم میں نہ ہی رہا۔ دنیا میں پھر وہ دن لاؤ جو جا چکے ہیں۔ خود کو پھر سے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر کے وہ ماضی والا عظیم دور لاؤ جو ہمارے اسلاف نے قائم کیا۔ مریخ کے لوگ۔ دن اور رات کی مسلسل گردش اسی طرح ہے، تو اس کی سیر کر، کیونکہ ہر جہاں اسی سے ہے۔ بدن گویا مادیات کی علامت ہے، اس سے زیادہ دل لگانا اچھی بات نہیں۔ اصل توجہ روح کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر روح زندہ ہے، جذبہ عشق سے سرشار ہے، تو بدن بھی زندہ ہے۔ بصورت دیگر بدن محض ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے، اس لیے روح کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ پیر روم جو اہل نظر کے مرشد ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھ یہ عالم جہان مریخ ہے۔ اس نے ہم اہل زمین رومی اور زندہ رود کو دیکھا تو وہ پھول کی طرح کھل اٹھا، گویا بہت خوش ہوا۔ خدا کے سوا تقدیر کا کوئی اور خالق نہیں، اور تقدیر کا علاج تدبیر سے ممکن نہیں۔ گویا تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے، کوئی جتنی تدبیریں اور کوششیں کر لے، تقدیر میں تبدیلی نہ ہوگی۔ اگر تو ایک نئی تقدیر کا آرزو مند ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے حق تعالیٰ کی تقدیروں کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب یہ ہے اگر تو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی اور تقدیر یعنی تدبیر چاہتا ہے تو ضرور مانگ، کیونکہ ہر تقدیر کے لیے تدبیر بھی ہے۔ اہل زمین تو اپنی خودی کی تقدیر ہی ہار بیٹھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقدیر کے نقطے کو نہ سمجھا۔ اگر وہ اپنی خودی سے آگاہ ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنی تقدیر سنوار سکتے ہیں بلکہ کائنات کو مسخر اور اپنی بقا کا سامان کر سکتے ہیں۔ اے بے خبر نادان انسان، اگر دین کی اصل بنیاد یہی ہے تو اس سے ایک محتاج انسان اور بھی محتاج ہو جائے گا۔ تدبیر سے کام نہ لینا اور صرف تقدیر پر بھروسہ کرنے سے کوئی غریب امیر اور کوئی محتاج غنی نہیں بن سکتا۔ جد و جہد اور عمل کے بغیر غریب اور بھی غریب ہو جائے گا۔ زندگانی کیا ہے؟ یہ موتیوں کی کان ہے، تو اس کا امانت دار ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے۔ وہ بندہ جو اپنے مادی اور جسمانی فائدوں سے باہر نہیں آیا، اس نے خود ہی اپنے شیشے کو اپنے پتھر سے توڑ ڈالا، یعنی اس نے اپنے اعمال اور اپنے الٹے سیدھے خیالات سے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ تو زمین اور اشیاء کو اپنی متاع و ملکیت سمجھنے کے بجائے اصل مالک کے فرمان کے مطابق
ایک نئے انداز سے دیکھ، جب تو ایسا کرے گا تو یہ جہاں ہی بدل جائے گا، یہ زمین اور آسمان بدل جائیں گے۔ یہ جو زمین اور آسمان کا سارا فساد ہے، اس کی ساری اور بنیادی وجہ ہر شے کو خدا کے بجائے اپنی ملکیت سمجھنا ہے۔ یہ سراسر قرآن کریم میں ارشاد خداوندی کے خلاف ہے، لیکن آج کا مسلمان اس احساس سے محروم ہو چکا ہے۔